بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، اور یوٹیوب چینل میں جو آج پروگرام ہے وہ ہے ہمارا بات چیت۔ تو آج کے ہمارے مہمان ہیں سہیل عصری صاحب، اور ماضی میں یہ بیوروکریٹس بھی تھے، لیکن آج یہ شروع سے ہی سہیل عصری صاحب کی ملک کی سیاست اور بین الاقوامی سیاست پر بڑی گہری نظر ان کی رہی ہے سہیل صاحب کی، اور آج ہم نے انہیں اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے، خاص طور پر آج جو بلوچستان کی صورتحال ہے اور ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے میں نے انہیں مدعو کیا ہے۔ تو السلام علیکم سہیل صاحب، وعلیکم السلام۔ ویلکم، آپ ہمارے شو میں تشریف لائیں۔ تو بلوچستان کے حوالے سے آج ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آج جو بلوچستان کی آج صورتحال ہے، سہیل صاحب اس پر ذرا تبصرہ کیجئے کہ جو بلوچستان میں گزشتہ روز جو واقعات ہوئے ہیں اور اس کا حل کیا ہے، اور اس حوالے سے ہمارے سیکورٹی ادارے، صوبائی وہاں کی صوبائی حکومت اور انٹیلیجنس کا فیلور نہیں ہے اس حوالے سے جو کل واقعات ہوئے ہیں؟ اصل میں بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے ہی، بھٹو صاحب کے زمانے سے ہی مسئلہ بگڑا ہوا ہے۔ ابھی جو ہے وہ جس طریقے سے اندوناک طریقے سے غریبوں کو مارا گیا ہے، یہ انتہائی افسوسناک، شناختی کارڈ دیکھ دیکھ بہت کر مارا گیا۔ افسوسناک بات ہے۔ دیکھیے، وہ شناختی کارڈ دیکھا جاتا ہے کہ یہ پنجابی ہیں یا نہیں، پھر مارا جاتا ہے غیر بلوچ غیر یا بلوچ۔ غیر پختون؟ جی نہیں، دیکھا جاتا ہے کہ پنجاب سے جی تعلق ہے جی، یا اس نہیں میں دیکھیں اردو اسپیکنگ بھی مارے گئے ہیں ہے۔ اور سرائی کی بھی مارے گئے ہیں، جی 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 پنجاب جی کے لوگ جی بھی۔ جی اب اس میں دیکھیں بلوچستان میں 3 دفعہ جو ہے وہ وہاں پہ آپریشن ہوا ہے۔ 3 آپریشن ایوب خان کے زمانے میں، بھٹو صاحب کے زمانے میں اور پرویز مشرف کے زمانے میں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی پنجابی نہیں تھا، اس میں کوئی پنجابی نہیں تھا، کسی کا پنجاب سے تعلق نہیں جی تھا۔ جی جی لیکن آج جو ہے اصل میں یہ جو لبریشن آرمی بنائی ہے، یہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اقتصادی طور پر لیکن اور سہیل صاحب، وہ حکومتی جو طور آپ مہاجر پنجابی کی بات کر رہے ہیں نا، جی جی وہ فوج کے ہیڈ تو پنجابی نہیں تھے، جی جی لیکن یہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو نیچے فوج ہے اس میں اکثریت پنجابیوں کی، ان کا یہ خیال ہے، جی جی جبکہ پنجاب میں اس میں فوج میں تو باقاعدہ ایک ڈسپلن ہے، اس میں کوئی پنجابی مہاجر پٹھان نہیں ہوتا۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ پنجاب جو ہے ہمارے ساتھ زیادتیاں کرا ہے، اس وجہ سے شاید یہ پنجابیوں کے خلاف جو ہے دیکھیے، مظاہرہ۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو جیسے وہ کر رہے ہیں، کارروائیاں کر رہے ہیں، یہ جو ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پنجاب اسمبلی ہے وہ تشکیل دیتی ہے اسٹیبلشمنٹ، اور اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے نا کہ مظالم ہیں۔ لیکن آج تک ہم نے وہاں کی اشرافیہ، جو بلوچ اشرافیہ ہے، اور یہ جو اسمبلیاں ہیں، یہ جو وزیر ہیں، سفیر ہیں، ان پہ تو کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کے خلاف کوئی انہوں نے تحریک چلائی ہو، ان کے خلاف کوئی چیز کی ہو، کبھی نہیں کی۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں جو ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ریاست غلط کر رہی ہے، دوسری طرف ریاست کے کل جو لوگ لے کے چل رہے ہیں وہاں، یہ جو کاسا لیسی کرتے ہیں، ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں کرتے۔ یہ غریب آدمی ان کو نظر آتا ہے اور کوئی نظر نہیں آتا۔ دوسری بات دیکھیں، ایک بہت تواتر سے یہ بات کرتے ہیں وہ کہ مسنگ پرسن جو ہے یہ لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں ہمیں اور غائب کر دیتے ہیں۔ مسنگ پرسن کا معاملہ بالکل صحیح ہے کہ کسی کو بھی آپ کسی کیس میں پکڑتے ہیں تو اس کی جوڈیشل کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور حقیقت بتاؤں کہ اس وقت جو ہے وہ انڈیا میں 3.5 لاکھ افراد مسنگ پرسن ہیں۔ اچھا، اس کے حوالے سے میں آپ تھوڑی تصحیح کر دوں جی آپ جی کی کہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے جو مہرنگ بلوچ نے جتنے بھی پروگرام کیے ہیں، کوئٹہ سے لے کر اسلام آباد، پھر گوادر، سبی اور صوبے میں مختلف، پھر کراچی میں، تو تمام مسنگ پرسنز میں ہم لوگوں نے سب نے اس کو سپورٹ کیا، جتنے بھی صحافی تھے، انٹلیکچوئل لوگ تھے، انہوں نے سب نے سپورٹ کیا، اور ایون پنجاب کے جو صحافی تھے انہوں نے بھرپور ان کا ساتھ دیا، ان کے احتجاج میں شامل رہے، شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے رہے، سینئر ترین صحافی۔ اس کے علاوہ یہ جو جلوس تھا، جو ریلی تھی ماہرنگ بلوچ کی، پنجاب کے جس علاقے سے گزری ہے وہاں لوگوں نے ان کو ویلکم کیا ہے، وہاں ان کو ہار پہنائے گئے، ان کو کھانا پیش کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اس قسم کے جو ارے واقعات ہیں۔ سر یہ ایک زندہ حقیقت ہے کہ یعنی بلوچ قوم پرستوں کو نواز شریف نے ثناء اللہ زہری کے زمانے میں
کون آدمی ہوتا ہے جو اپنا اقتدار کسی کو تحفے میں دے دیتا ہے؟ عبد المالک کو نواز شریف نے تحفے میں دے دیا کہ بھئی 2.5 سال وہ کریں گے، 2.5 سال وہ کریں گے. کوئی اس کا حق نہیں تھا ان کا کہ ان کو دیا جاتا، لیکن وہ بھی تو پنجاب کا وزیر اعظم لیکن تھا نا. سر وہ تو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں نا، جی جن جی کو وزارتیں بھی نہیں، یا چیف عبد منسٹر المالک بنایا. کو دیا، قوم پرست جی عبد جی، المالک. لیکن آپ یہ دیکھیں وہ جو ان کا جو مطالبہ ہے وہ مسنگ پرسنس کا ہے اور غریب علاقے کے لوگوں کا دیکھیے مطالبہ بات ہے. یہ ہے کہ جتنے یعنی اینٹی اسٹیٹ کاروائی وہاں ہو رہی ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ماہرنگ بلوچ جو ہے اس نے جب ایران نے حملہ کیا پاکستان کے اوپر میزائل کا، جب پاکستان نے سیستان پہ وہاں جو دہشت گرد بلوچستان میں آ کے کاروائیاں کرتے تھے وہاں پہ حملہ کیا، تو ماہرنگ بلوچ نے تسلیم کر لیا کہ اب وہ ہمارے لوگ تھے. تو دیکھیے کسی بھی اسٹیٹ کے خلاف جب کارروائی ہوگی تو اسٹیٹ بھی کوئی کارروائی کرے گی، اس میں ہو سکتا ہے ظلم بھی ہو جائے، اس میں زیادتی بھی ہو جائے. اس وقت سری لنکا میں 22,000 افراد مسنگ پرسن ہیں، 3.5 لاکھ افراد جو ہے وہ انڈیا میں مسنگ پرسن. دنیا کی ہر ریاست میں جہاں اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ کام کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس کی حمایت نہیں کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ مسنگ پرسن کوئی حق آپ کا نہیں پہنچتا کہ آپ اٹھا لیں اور اٹھا کے اس کو غائب کر دیں. آپ اس کو جوڈیشری میں پیش کریں اور قوم کو بتائیں کہ اس نے کیا کیا ہے. اچھا، اس حوالے سے میں تھوڑا سا آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ایران نے حملہ کیا تھا، تو وہاں یہ کل سے راگ لاپا جا رہا ہے ہمارے حکومت کی جانب سے، ریاست کی جانب سے، کہ انڈیا نے حکومت کا جو راہ ہے ریاست کی جانب سے کہ انڈیا نے کا جو راہ ہے، انڈیا کی جو ایجنسی ہے راہ، اس کے لوگ تھے یہ، اور اس کی سرپرستی میں یہ لوگ کام کر رہے تھے، اور ان کا ہی سمجھو ہم پر اٹیک ہے. تو ابھی ماضی میں چند روز قبل یا چند ماہ قبل تو افغانستان نے بھی ہم پر حملہ کیا تھا، اور پھر ایران کی جانب سے بھی مداخلت ہوئی تھی سرحد کے اس پار سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں را ملوث ہے یا ایران اور افغانستان کی بھی کوئی شرارتیں ہو سکتی ہیں جی اس میں؟ دیکھیے، وہ جس قسم کی پاکستان سے باہر جا کے اینٹی اسٹیٹ جو ایلیمنٹ باضابطہ تو پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں، وہ میڈیا ٹاک بھی کرتے ہیں، وہ تو کلیئر کٹ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو، بلوچستان کو پاکستان سے توڑنا چاہتے ہیں، الگ کرنا چاہتے ہیں. اب ان کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ داعش بھی وہاں ملوث ہے. وہاں پر وہ ایک یو اے ای کی ایک پلانٹڈ وہ بھی انوالو ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ کا گوادر جو ہے وہ پھلے پھولے، گوادر آباد ہو اور آباد پاکستان ہو. ترقی کرے. اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے گوادر سے لے کے سینڈک تک جتنے بڑے محکمے ہیں، سب میں بلوچ اشرافیہ ہے. بلوچ اشرافیہ وہ جو لوگ ہیں جو ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ کچھ نہیں کرتے. ان کو ایک جو ہے ٹارگٹ مل جاتا ہے کہ ایک جھاڑی دار مزدور مل جائے اس کو مار دو، چاہے وہ یعنی غیر بلوچ جو ہے اس کو مار دو. بس یہ ان کو ٹارگٹ ملتا ہے اور کوئی ٹارگٹ نہیں اچھا، ملتا. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ابھی اس وقت کاروائیاں ہوئی ہیں، اس میں کسی بلوچ سردار نے اس کو کنڈیم نہیں کیا، جی کسی وہاں کے بڑے خان نے یا کسی ایم این اے نے اس کو کنڈیم نہیں کیا. اس وقت اگر اس کو کنڈیم کیا تو صرف چیف منسٹر ہے سرفراز بگٹی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ماہرنگ بلوچ نے اس کو ابھی تک کنڈیم نہیں کیا. اس کے کولیگز جو ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ یہ ہمارا پرامن احتجاج تھا اور ہم اپنی رائٹس کے لیے بات کر رہے ہیں. لیکن اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، لوگوں کو شناختی کارڈ دے کر مارا گیا ہے. پنجاب کے لوگوں نے، پنجاب کے صحافیوں نے آگے بڑھ کر ان کو سپورٹ کیا، لیکن ان کی طرف سے ابھی تک اس کو کنڈیم نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ پھر میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت سرفراز بگٹی چیف منسٹر ہیں، اور سرفراز بگٹی کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہے، لیکن بہرحال بگٹی ہیں. اور پھر یہ جو ایشو ہے اس وقت، کل جو تھا 26 اگست تھی، اور 26 اگست کو بگٹی صاحب کو مارا گیا تھا اس وقت. تو یہ اس بگٹی صاحب کی یاد میں یہ انہوں نے کیا ہے. تو پھر کیا سرفراز بگٹی صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ 26 اگست ہے اور 26 اگست کو کوئی بھی رد عمل ہو سکتا ہے؟ تو اس کے علاوہ ان کو جو ہے اس میں کوئی بندوبست کرنا چاہیے دیکھیے تھا. بات یہ ہے کہ یہ جو بلوچ قوم ہے، دیکھیے ہم اتنی شکایت کر رہے ہیں ان لوگوں کی کہ جو بلوچستان کے ہمدرد نہیں ہیں، انہوں نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے، اور جو غیر ملکی طاقتیں ہیں ان سے ان کو پیسہ مل رہا ہے، ان کو گاڑیاں مل رہی ہیں، ان کو دولت مل رہا ہے. وہ بلوچی عوام کے بھی ہمدرد نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ بلوچ قوم کی عزت اتنی ہے، میں آج آپ کو بتاؤں کہ آج کراچی میں اربوں روپے کی روزانہ چائے پی جاتی ہے کوئٹہ ہوٹل سے.
آج تک کسی بلوچ کی، ایون یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ الطاف حسین کے زمانے سے لے کے آج تک کسی کی بے عزتی نہیں کی گئی، کسی کا ہوٹل بند نہیں کرایا گیا، وہ یہاں بھی اس کے کام کر علاوہ رہے جو ہیں۔ اسمگلنگ ہوتی ہے، جی جو جی جی کروڑوں روپے کے روزانہ انکم ہے اسمگلنگ میں، وہ سب جی بلوچستان کو ہی جی جاتا جی ہے، جی جی ظاہر ہے وہ وہ بلوچستان کو ہی وہ فائدہ وہ پہنچ رہا وہاں پر ہے، سارا، اس میں ملک کی معیشت کو نقصان ہو رہا ہے، جی لیکن وہ جی تمام فائدے ڈائریکٹ بلوچستان کو پہنچ رہے ہیں۔ سارا جھگڑا ہی تیل کی اسمگلنگ ہے، اجناس کی اسمگلنگ ہے، سونے کی اسمگلنگ ہے، یہ ساری، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں۔ میں بات کر رہا تھا بلوچیوں کی، تو بلوچ تو وہ قوم ہے جو خلافت تحریک کا حصہ تھے، یہ 1800 میں، اور انگریزوں نے اس زمانے میں جو ہے وہ ایک بلوچ کے 10 روپے سر کی قیمت رکھی تھی، یہ وہ قوم ہے۔ لیکن آج جو ہے وہ قوم بالکل سائلنٹ ہے، وہاں پر یہ جو ہے یہ پیشہ ور لوگ جو ہے بلوچستان پہ حاوی ہو گئے ہیں، اور ان کا کام تو جو ہے آپ یہ وہ سمجھتے صرف ہیں پیسہ کہ کمانا مارنگ ہے۔ بلوچ کے ساتھ جو ہیں وہ سب پیشہ ور قسم کے بالکل لوگ پیشہ ہیں ور ہے، جو میں تو جی اس نے جو ہے کیوں ایکسیپٹ کیا کہ سیستان میں جو حملہ ہوا ہے وہ ہمارے لوگ تھے، وہ سیستان میں آج جو ہے بلوچستان کے سارے شرپسند جو ہے وہاں پہ اڈا بنا ہوا ہے ان کا، تو اس کا یہ کہنا اس بات کی دلالت کرتا ہے۔ اور پھر بات یہ آپ نے صحیح کہا کہ باقی چیزوں میں وہ کہاں ہے، بھائی وہاں کی اسمبلی سے پوچھے، اسمبلی کا گھیراؤ کرے، وہاں پہ دوسری چیزیں کرے، وہاں پہ اشرافیہ کو پکڑے، جو اشرافیہ بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہیں ان کو جا کے پکڑے، لیکن وہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، بس ایک مسنگ پرسن کا ایک چیز، ایک پوائنٹ انہوں نے لیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ سارا ان کا کاروبار چل رہا ہے۔ سہیل صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر آپ سے گفتگو ہوگی۔ سہیل صاحب ہم کنٹینیو کرتے ہیں، آپ یہ فرمائیے گا کہ ہماری جوڈیشری جو ہے اس وقت تنقید کا نشانہ بنی ہوئی ہے، پوری قوم، تمام سیاستدان، تمام جو ہمارے انٹلیکچوئل ہیں وہ جوڈیشری پہ تنقید کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے جوڈیشری کا تو رول آف لا تو ہمارے یہاں وہ کہتے ہیں نا کہ حسرت ان کنچوں پہ جو بن کھلے مرجھا گئے، یعنی 47 کے بعد جو ہے رول آف لا کا تو نام و نشان نہیں رہا۔ لیکن اس کے بعد وہ جو ہمارے جج آئے تھے، جو نظریہ پاکستان لے کے آئے تھے، کیا نام تھا ان کا، تو وہ جو ہے انہوں نے تو اس کو، آئین کو، قانون کو، جوڈیشری کو دفن ہی کر دیا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جوڈیشری کا کردار کسی بھی قوموں کی تشکیل میں اور اس کی ترقی، پھلنے خوشحالی پھولنے میں، میں، جی خوشحالی میں بنیادی کردار ہے۔ جی جہاں عدل نہیں ہے وہاں روٹی نہیں ہوگی، وہاں انصاف نہیں ہوگا، وہاں امن نہیں ہوگا، وہاں سکون نہیں ہوگا۔ ہماری جوڈیشری کا کردار وہ، اس کو آپ نکال بھی دیں کہ پی سی او کے تحت جو لوگوں نے، جو آمروں نے آئین کو توڑا اور انہوں نے بڑھ بڑھ کے جو ہے اپنی نوکریوں کی حفاظت کی اور جا کے شیروانی پہنی، لیکن اس کے علاوہ بھی جوڈیشری میں جو ہے وہ ایک عجیب و غریب کہانی ہے کہ رول آف لا ایک تو ملک کا ہوتا ہے، ہر محکمے کا اپنا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے، ہماری جوڈیشری اپنے کوڈ آف کنڈکٹ پہ بھی نہیں چلی ہے۔ اب یہ جو فائز عیسیٰ صاحب کی جو ایکسٹینشن کی بات کی جا رہی ہے، کیا ایکسٹینشن سے کوئی ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیے ایکسٹینشن جو ہے نا، ہمیشہ اس ایکسٹینشن نے ہمارے یہاں بحران ہی پیدا کیا ہے، اور جو ہے وہ جوڈیشری میں یعنی کہ جعلی ایلیویشن، یعنی جونیئر ججوں کو، جو جیسے سجاد علی شاہ کے زمانے میں، سجاد علی شاہ کے زمانے میں یہ ہوا کہ آپ نے سنا ہوگا سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا۔ حملہ ہوا، جی نواز شریف صاحب اس میں جی جی انوالو تھے، ان کے جی ایم جی این ایز اب انوالو تھے اس سب۔ کی لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں تاریخ لوگ آدھی پڑھتے ہیں، پوری نہیں پڑھتے۔ وہ کیا ہوا تھا واقعہ؟ وہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ 2 قوانین پاس کیے تھے اسمبلی سے۔ وہ قوانین، ایک قانون فلور کراسنگ کا تھا، اور ایک اس زمانے میں دہشت گردی بہت ہو رہی تھی، دہشت گردی کی عدالتوں کو جو ہے اس کے قیام کا تھا۔ سجاد علی شاہ نے وہ پارلیمنٹ کے اس قرارداد کو بلڈوز کرنا شروع کیا۔ آپ کو پتہ ہے سجاد علی شاہ صاحب کا خود ایلیویشن جو تھی وہ 3 ججوں کو سپرسیڈ کر کے آئے تھے، جی بالکل اور بالکل۔ ایک ابھی جو ہماری ملک کے صدر ہیں وہ ان کو لے کے آئے تھے۔
اس کے بعد کیا ہوا کہ یعنی کہ پارٹی ججوں کو لانے کے لیے یہ بھی ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو ججوں کی تعیناتی ہوئی اس میں ایک ایسا جج بھی تعینات انہوں نے کیا جس کو بتانا پڑا کہ ہائی کورٹ ہے کدھر. ہائی کورٹ کسی کو جا کے لے کے جانا پڑا کہ یہ ہائی کورٹ ہے. تو تصویر صاحب دیکھیں یہ ایسا تو بہت ماضی میں بہت ہوتا رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں تو وہ اس وقت جب دیکھیے ہر ادارے کو اپنے لیمٹ میں کام کرنا چاہیے. جوڈیشری کا اپنا کام ہے, پارلیمنٹ کا اپنا کام ہے. پارلیمنٹ جوڈیشری کی ماں ہے, وہ اس کو جنم دیتی ہے. آپ جو ہے نا اب پہلے بھی وہ ہوا تھا اور ابھی بھی یہی ہو رہا ہے کہ آئین کو رائٹ کیا جا رہا ہے. آئین پارلیمنٹ کے پاس کی یعنی جو آئین ہے اس میں جو ہے نا جوڈیشری جو ہے اس میں ترمیم کر رہی ہے. جوڈیشری کا کام صرف جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تشریح کرنا, اور اس کے علاوہ تشریح کر کے جو یعنی نچلے کورٹوں سے جو چیزیں آ رہی ہیں اس کو ویریفائی کرنا, اس کو دیکھنا اور اس پر فیصلے دینا. یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ جوڈیشری ڈائریکٹ سارے فیصلے کر رہی ہے 184 کے تحت. فیصلے بھی کر رہی ہے, لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ جو جوڈیشری فیصلے کر رہی ہے اس پر عمل بھی تو نہیں کرتی ہیں ہماری حکومتیں. اب میں آپ کو کراچی کی مثال دیتا ہوں کہ جسٹس تھے اس وقت, جسٹس صاحب نے ایک دورہ کیا جناح اسپتال کا, وہاں کچھ شراب کی بوتلیں ملی شرجیل انعام میمن صاحب کے آفس کے کمرے سے. اس شراب کی بوتلوں کو ہمارے اس وقت کے صوبائی وزراء تھے یا چیف منسٹر تھے یا جو بھی ترجمان تھے, انہوں نے کہا کہ ایک میں شہد ہے اور دوسرے میں وہ اس کا کوکنگ آئل ہے. تو حکومتیں تو جوڈیشری کے فیصلوں پہ عمل ہی نہیں کرتی ہیں. اب آپ ثاقب نثار صاحب کی بات کر رہے ہیں. جی ثاقب نثار تو صاحب, وہ ثاقب نثار صاحب کی جو ابھی داستانیں آ رہی ہیں آپ کے سامنے, دیکھیے بات یہ ہے کہ چیف جسٹس ہمارے جوڈیشری نظام اتنا غلط ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کو آ کے اس طریقے سے ویریفائی کرنا وہ ایک اچھا عمل نہیں ہے. ہم نے تو ٹرائل کورٹ کو ختم کر دیا ہے. سیشن کورٹ ہے, سٹی کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے. جج کا کام یہ ہے سپریم کورٹ کے کہ تینوں کورٹوں سے جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ 20 پوائنٹ میرے خلاف آ رہا ہے اس 20 پوائنٹ کو جانچنا اور اس کی روشنی میں فیصلہ کرنا. یہاں تو ایسا ہو رہا ہے کہ چیمبر کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں اور ڈائریکٹ فیصلے کر رہے ہیں. جوڈیشری کے حوالے سے اب مجھے بتائیں کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. عمران خان کے ساتھ تو دیکھیں, عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. عمران خان اس میں جوڈیشری انوالو نہیں ہے, اس میں ججز بٹے ہوئے ہیں, کچھ ججز گورنمنٹ کی طرف ہیں, کچھ ججز عمران خان کو فیور کر رہے ہیں, اور کچھ ججز جو ہے وہ ریاستی اداروں کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے تحسین بھائی. بات یہ ہے کہ جوڈیشری کا جو رول ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے. جوڈیشری اپنے جوڈیشری سسٹم میں جو رول آف لا ہے ان کا اپنا کوڈ آف کنڈکٹ ہے, اس کے جب خلاف جا رہے ہیں تو عوام کو کیا انصاف دیں گے. جونیئر لوگ جو ہے نا وہ سینئر بن جاتے ہیں, وہ سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو جاتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ اچھا وہ جو ہے باضابطہ اس کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ بھی بنا تھا کہ بھئی سینئر لوگ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج بنیں گے, ہائی کورٹ کے جج بنیں گے. پھر انہوں نے ایک چیز اس میں پیدا کر دی کہ بھئی ججوں کو دیکھا جائے گا کہ اس کا کنڈکٹ کیسے ہے. اگر ایک جج غلط کام کر رہا ہے تو وہ جج کیسے ہے؟ اگر وہ جج وہ غلط کام کر رہا تھا, اس نے غلط فیصلے دیے, اس نے فلاں نہیں کیا, تو وہ سینئر ہے لیکن وہ اپنی سیٹ پہ نہیں جائے گا, جو جونیئر ہے وہ چلا جائے گا. اب میں بات کروں گا بانی متحدہ الطاف حسین صاحب. جی الطاف حسین صاحب کے خلاف جو پابندی عائد کی تھی, اپنی سیٹ پہ نہیں جائے گا, جو جونیئر ہے وہ چلا جائے گا. اب میں بات کروں گا بانی متحدہ الطاف حسین صاحب. جی الطاف حسین صاحب کے خلاف جو پابندی عائد کی تھی 6 ماہ کے لیے 2015 میں, اس 6 ماہ کی بجائے آج اس کو تقریباً 9 سال ہو گئے. جس جج نے ہائی کورٹ کے لاہور ہائی کورٹ کے جج نے ان پر پابندی عائد کی تھی, ان کی زبان بندی کی تھی, وہ جج کرپشن کے الزام میں, ان پر کرپشن کا الزام لگا اور وہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کے وہ جج بن گئے تھے. پھر سپریم کورٹ سے وہ خود مستعفی ہو کر چلے گئے. اب جب خود مستعفی ہو کے چلے گئے تو لامالا ان پر کرپشن کے الزامات ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو ججز ہیں, سپریم کورٹ کا کوئی بھی جج یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو الطاف حسین صاحب کے اس مسئلے پر سو موٹو لینا چاہیے, جو اس کو وہ شناختی کارڈ ایشو نہیں کر رہے ہیں, ان کو پاسپورٹ ایشو نہیں کیا جا رہا ہے,
تو ہمارے ججز یہاں کیوں ایسے ججوں کے تو سارے فیصلے نل اینڈ وائڈ ہو جانے چاہیے ہونے چاہیے، لیکن کیوں نہیں اگر ہو رہے؟ الطاف بھائی کے بارے میں بھی انہوں نے فیصلے دیے ہیں، ان کا اپنا کردار یہ ثابت ہوا ہے، جی ہوا اس نا، کو نل اینڈ وہ وائڈ مستعفی ہو گئے، نل اینڈ وائڈ ہونا وہ اسی چاہیے۔ خوف سے مستعفی ہو گئے کہ میں مجھ پر کرپشن کے الزامات ہیں اور وہ ثابت بھی ہو جاتے، اور دیکھیے پھر وہ جج چھوڑ کر چلے گئے، تو ہمارے چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ اس پر سو موٹو لے کر یہ تمام مسئلہ حل کریں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے ہر شخصیت کو، ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ اس پر کوئی پابندی لگی ہے، اس کو کوئی چیز، اس کو کوئی سزا دی گئی ہے، تو وہ اپنے وکیل کو لے جا کر باضابطہ اپنی پروسیڈنگ کرے، اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے اور اپنے آپ کو کلیئر کرائے۔ اسی طریقے سے الطاف بھائی کا بھی حق ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہے، ان کی چیزیں کیوں نہیں وہ ٹیک اپ کی جا رہی یہ ہیں۔ گورنمنٹ جو ہے، حکومت سب سے بڑی اس میں رکاوٹ ہے، پھر چلے یہ تمام رکاوٹیں ہوتی ہیں، گورنمنٹ اگر رکاوٹ ہے یا ریاستی ادارے اس میں رکاوٹ ہے، تو اس میں جب دوسرے مسئلوں پر سو موٹو لیا جا رہا ہے تو الطاف حسین صاحب کے بھی مسئلے پر سو موٹو لینا چاہیے بالکل ان لینا ججز چاہیے، صاحبان کو۔ اب یہ کیوں خاموشی اختیار کی ہوئی ہے ججز صاحبان نے ہمارے؟ بالکل لینا چاہیے، اور میں بات کہتا ہوں کہ ہر شخص کو اپنی غلطی تسلیم کرنے کا حق ہے، اور کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کی، اگر وہ اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہے تو آپ اس کی غلطی تسلیم نہ سہیل کریں۔ صاحب، اس ملک میں دیکھیں، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں پولیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، غلام مصطفیٰ کھر نے کہا تھا میں انڈین ٹینکوں پر بیٹھ کر پاکستان آؤں گا، بالکل جام صادق علی نے یہی فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں بلوچستان میں کتنے کانفرنس لیڈر تھے جو پاکستان کو ہمیشہ گالیاں دیتے رہے، پھر آپ ان کا ANP والوں کا آپ کردار دیکھیں، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے کئی ساتھی ایسے تھے جو افواج کو بھی جو ہے کہا کرتے تھے اس کے لیے، اور پھر کہتے تھے کہ پاکستان نہ کھپے، پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوتے ہوئے سب کی معافی ہو گئی۔ الطاف حسین نے صرف ایک نعرہ لگایا تھا، اس کی آج تک معافی نہیں ہوئی، جبکہ وہ از خود متعدد بار معافیاں مانگ چکے ہیں کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور میں معافی چاہتا ہوں۔ بالکل تو ریکنسیلیشن ہونی چاہیے، الطاف بھائی کو یہاں آنے کی اجازت ہونی چاہیے، اپنا مقدمہ لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ وہ ایک کراچی جیسے شہر میں لاکھوں لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں، بالکل ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ یہ اب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ الطاف حسین اور عمران خان کا مستقبل؟ وہ جلا وطن ہے، ان کے لیے پابندی ہے، عمران خان جیل میں ہے، ان پر بھی اسٹریم میڈیا پر پابندی ہے، تو آپ ان دونوں کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جبکہ ان دونوں کے ساتھ عوامی مینڈیٹ ہے، عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بڑی تعداد، عوام کی بڑی تعداد ہے، اگر آج ان کو چھوڑ دیا جائے تو یہ اپنے اپنے علاقے سویپ کر سکتے ہیں، تو ان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ دونوں کا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بالکل حقیقت ہے کہ وہ ایک روشن، یہ دونوں افراد جو ہے وہ عوام میں ایک وہ رکھتے ہیں، اپنی مینڈیٹ رکھتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ الطاف بھائی کی جیسے بات ہوئی تو وہی ہے مسئلہ کہ ارباب اقتدار کو اور ریاست کو اس سلسلے میں سوچنا چاہیے۔ باقی ہے عمران صاحب کا مسئلہ، تو عمران صاحب نے جو ہے وہ جو میں نے ایک سوشل میڈیا ان کی طاقت ہے، اور سوشل میڈیا کے حوالے سے، اور ابھی آپ کے سامنے جو اسٹیبلشمنٹ کے جنرل فیض سرخیل ہیں، تو اب جو حالات ان کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، انکشافات سامنے آ رہے ہیں، اس کی روشنی میں تو مجھے تو عمران خان کا بہت مشکل لگتا ہے، مستقبل تاریک نظر بالکل آتا ہے۔ تاریک ہے۔ بڑی مہربانی سہیل اکسری صاحب، آپ ہمارے، بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ انشاءاللہ